السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس عبادہ خانہ پوڈ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں علامہ حافظ ثاقب صاحب۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور سلسلہ ہمارے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بغیر وقت ضائع کیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، ایک تو ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں قیامت کی نشانی کے حوالے سے، اب کون سی نشانی آپ بتا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور قیامت کے ہم جن نشانیوں کی بات کر رہے تھے ان میں ایک نشانی جو آج ذکر کرنی تھی، بڑی اہم ترین روایت ہے پیارے آقا علیہ السلام کی۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو صحابہ حیران ہوئے، کیونکہ امانتوں کو ضائع کرنا یہ تو بڑا معیوب تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نااہل لوگوں کو عہدوں پر بٹھایا جانے لگے، یعنی کہ مسند اور جو معاملات ہیں وہ نااہل لوگوں کو سونپے جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو یقیناً یہ ایک اتنی اہم ترین روایت مبارکہ ہے اور اتنی اہم ترین بات ہے کہ جو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہ تو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمیں اس پر ذرا سا دھیان دینا ضروری ہے۔ اچھا، امانت سے کیا مراد ہے؟ میں مثال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر جو امانت کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ کسی کو آپ نے روپے رکھوا دیے، زیورات رکھوا دیے تو یہ امانت رکھوا دیا، یا گوڈاؤن میں کسی کے مال ڈلوا دیا، یعنی مال کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو کیا امانت کے ایک تو پہلے آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے معنی بھی بتا دیجئے، اور کیا امانت صرف مال ہی ہوتی ہے، یا کسی کو کوئی آپ نے راز بتا دیا وہ بھی امانت ہو گئی، یا اس کا بہت وسیع معنی ہے؟ دیکھیں، امانت کا معنی تو بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی کہ جس چیز کے آپ امین ہوں، جس چیز کے آپ رسپانسبل ہوں وہ امانت ہے۔ یہ بہت آسان سی بات ہے، اور یہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، اور یقین کریں کہ یہ کہتے ہیں نا وہ کوزے میں دریا سمیٹ دینے والی بات۔ تو کسی ایک کافر شخص نے پوچھا کہ وہ مسلمان ہوا تھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان صاحب اعتبار ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ کتنی اہم ترین بات آپ نے ذکر فرمائی کہ ایک لفظ کے اندر آپ نے فرمایا مسلمان صاحب اعتبار ہوتا ہے، کہ آپ اس پر ہر اعتبار معاملات میں اعتبار کر سکتے ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اور اب انیس بھائی، بندہ جس بات کا بھی امین ہے، یعنی کسی نے مجھے کوئی بات کہی، ٹھیک ہے، اور وہ بات میرے تک آئی تو یقینی سی بات ہے وہ بات بھی اس کی امانت ہے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ سامنے والا شخص ہمیں بات بتاتے ہوئے کہے کہ بھائی دیکھو یہ بات کسی کو بتانا نہیں، بلکہ اگر وہ بات بتاتے ہوئے آس پاس دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، آپ کو کسی مجلس میں سے محفل میں سے اٹھا کر سائٹ پر لے جاتا ہے کہ ذرا آئیے ایک بات کرنی ہے، تو یہ قرینہ بھی اس بات کا ہمیں وہ دیتا ہے، پتہ دیتا ہے کہ در حقیقت جو یہ اس نے بات کرنی تھی یہ راز ہے۔ بات کی نوعیت بھی بعض بات اوقات کی ایسے نوعیت، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا بالکل، ہے۔ تو اس بات کی نوعیت سے بھی اندازہ ہو جائے گا، تو لہٰذا کسی کی بتائی گئی بات، اچھا کسی کا عیب پتہ چل گیا، تو عیب پتہ چل گیا تو اسے چھپانا بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے ہاں آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں جی ہم تو سچ پسند کرتے ہیں اور ہم جی سچ بولتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب بالکل سچ پسند کیجئے، لیکن جس طرح آپ کو سچ کہنا پسند ہے اسی طرح سچ سننا بھی پسند کر لیجئے۔ سر یہ تو بات مناسب نہیں ہوگی نا کہ صرف سچ کہنا پسند ہے، سننا پسند نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں ذرا شریعت کا مزاج دیکھیں۔ غیبت، انیس بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو حرام رکھا، ٹھیک ہے، فرمایا ولا تجسسوا، تم تجسس میں نہ پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم آپس میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اسے اتنا ناپسند کیا گیا۔ لیکن غیبت پوچھی جائے کہ ہوتی کیا ہے، تو کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو برائی اس کے سامنے کی جائے تو اسے برا لگے، جبکہ وہ برائی انیس بھائی اس میں موجود ہو۔ یعنی غیبت جھوٹ نہیں ہوتی ہے سچ، لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ حرام۔ تو یہ بتائیے گا، تھوڑا سا لائٹر موڈ میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کرے کہ کسی کی برائی کرنا چاہے، اور اگر یہ کفارے کے طور پہ یہ جملہ کہتے کہ یار میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں، تو یہ کافی ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اکثر کہتے ہیں نا جی، لوگ۔ انسان کسی کا قتل کرے اور کہے کہ میں قتل نہیں کر رہا ہوں، صرف کچھ سزا دے رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، قتل تو قتل ہی کہلائے گا۔ تو یہ فقط جملہ بول کے وہ کہتے ہیں نا دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، تو وہ والا معاملہ ہے، لیکن در حقیقت بات نہیں ہے۔ غیبت کی شریعت کی تعریف ہے وہ غیبت کر رہا ہے۔ اسی طرح چغلی، آپ نے مجھے کسی کے بارے میں بات کہی، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو آپ کی ایسی عادت نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن میں نے جا کے جس کے بارے میں کہی اسے کہا بھائی کہ انیس بھائی تو مجھ سے یہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں، چغلی ہے سچ لیکن حرام ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہر سچ جو سچ
سچ کو جو پسند کرتے ہیں نا تو انہیں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہر سچ کہنے والا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بات کہنے لائق نہیں ہوتی, ہر بات سننے لائق نہیں ہوتی, ہر بات رکھنے لائق نہیں ہوتی, اور ہر بات آگے کہنے کے لائق, بڑھانے کے لائق دیکھیے نہیں ہوتی حضرت ہے. اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ کہ آپ نے کہا کہ غیبت اس وقت کہلاتی ہے کہ جب اس کے اندر وہ برائی موجود ہو. جی بالکل, اور صورت میں آپ کہیں گے ورنہ تہمت ہو جائے گی, بہتان ہو جائے گا, ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو متنبع نہ کروں, یعنی آپ کو پہلے سے بتا نہ دوں کہ یار یہ فلاں شخص سے ہوشیار رہنا کیونکہ میں اسے سن رہا تھا کہ اس نے فلاں جگہ پہ یہ بات کی تھی, تو اگر میں سوچوں کہ یار میں کہوں گا تو اس کی غیبت ہو جائے گی کیونکہ یہ ہے تو فراڈ کرنے والا, تو یہ غیبت ہو جائے گی تو میں چپ رہا ہوں, اور پھر چپ رہنے کی وجہ سے وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا دے. اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں ہر معاملے میں نا کچھ اصولی اور عمومی حکم ہوتے ہیں, اور ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ استثنائی, کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر کسی نے ہم سے کسی معاملے میں مشورہ کیا, یا کوئی بندہ ہمارا قریبی ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنا چاہ رہا ہے, فار ایگزامپل کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے, کوئی رشتہ کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ یہ ورنہ پریشان ہو جائیں گے, پھنس جائیں گے, تو ایسی صورت میں جو ہم اسے منع کریں گے پھر یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا. یہ تو شریعت کا مزاج ہے. تو لہٰذا ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ امانتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, تو ان باتوں میں ایک بزرگ کا قول بڑا اچھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بلا وجہ سچ فساد ہوتا ہے, کوئی پوچھے تو سچ کہو ورنہ خاموش رہو. ہاں, کسی کو نقصان پہنچنا کہو جی, تو آپ کو آگے بڑھ کے بتانا وہاں چاہیے. بتانا, بلکہ وہاں انیس بھائی بتانا لازم اور ضروری ہے. اگر کسی نے ہم سے کسی کے بارے میں مشورہ کیا تو ایسی صورت میں مشورہ امانت ہوتا ہے. ہم امانت سے چونکہ لے کے چلیں تو یہ بات جملہ کہا جاتا ہے کہ مشورہ امانت ہوتا ہے, تو صحیح طریقے سے پہنچانا چاہیے. اگر ہم مشورہ دینے کے اہل ہوں تو اسے بات کہیں, اور اگر اس اہل ہم اس کے قابل نہیں ہیں تو ہم ان کے بارے میں معذرت کر لیجیے, ہمیں ان بارے میں پتہ نہیں ہے. تو حضرت یہ بتائیے کہ دو بندے جب بیٹھے ہوئے ہیں چائے کے ہوٹل میں تو وہ کریں کیا؟ ہاں, یہ بھی ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے, کیونکہ اگر کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات نہ کی جائے تو پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا جائے. نہیں تو پھر یہ تو میں دیکھیں, اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں, خدا نہ خاصہ ہمیں تو جو شریعت کا حکم ہے ہم اسی کے پابند ہیں. یہ میں نے صرف سوال اس لیے کیا ہے کہ جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان تک کہ آپ کا میسج ذہن میں پہنچائے, سوال کیونکہ آتا ہے. شریعت کا جو حکم ہے ہمارے سر آنکھوں پہ, اس میں کوئی حجت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ ان لوگوں تک ایون مجھ تک بھی یہ بات پہنچے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اپنی گیدرنگز اچھی رکھنی چاہیے, اور اس گیدرنگ سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے اس پر توجہ رکھنی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو یہ دیکھ لو, کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو بڑی اہم ترین بات ہے. تو اسی لیے ہمیں ہیلدی ڈسکشن ہونی چاہیے, اور ہمارے کچھ کلاس فیلوز وغیرہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار جب ہم بیٹھے نا ڈسکشن کرنے تو کوئی نہ کوئی ٹاپک سلیکٹ کر لیں, اور اس ٹاپک کے اوپر بات چیت ہو. تو بسا اوقات کسی کے مشورے مل جاتے ہیں, کوئی ڈسکشن ہو جاتی ہے, کسی نے کچھ پڑھا ہوتا ہے تو وہ بات پتہ چل جاتی ہے. تو ہیلدی ڈسکشن ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ بیٹھ کر بس ادھر ادھر وہ کسی کی غیبتیں کرنا شروع کر دیں. یہ بات مناسب نہیں ہے. تو ہم امانت سے چلے تھے. امانت کے تحت ایک تو یہ بات آتی ہے کہ کسی کے بھی بارے میں کوئی بات راز فاش نہ کیا جائے. دوسری اہم ترین چیز یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر فرد نگہبان ہے اور ہر فرد سے اس کی رعیت یعنی اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ بڑی اہم ترین بات ہے, وہی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ چونکہ انسان امین ہے, امانت دار ہے, تو ایسی صورت میں جو اس کے تحت آتے ہیں وہ کام اسے پراپر طریقے سے سر انجام دینے ہوں گے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کسی کو خلیفہ یا گورنر مقرر کرتے تھے کہیں پر کسی شہر کے لیے, تو اس کے مال و دولت کا پورا ایک حساب کتاب بنتا تھا. اس کے پاس کیا کیا پراپرٹیز ہیں ان کو لکھا جاتا تھا, اور انہیں لکھ کر اس کے گھر کے دروازے پر لگا دیا جاتا تھا کہ یہ گورنر ہے, اس کے پاس یہ مال و دولت ہے گورنر بننے سے پہلے, اور پھر گورنر بننے کے بعد اس کے سارے مال و دولت کو چیک کیا جاتا تھا کہ کہیں کسی قسم کے کوئی معاملہ خراب تو نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک معاملہ تو ایسا ہوا کہ گورنرز کو روک کر کسی سالانہ ایک پروگرام کے اندر آپ نے عوام سے سوال کیا, اور ایک شخص نے کہا کہ کسی وجہ سے اس فلاں گورنر نے مجھے کوڑے لگائے تھے جو کہ ناحق تھے. تو آپ نے سب کے سامنے اس شخص کو کوڑے درا دیا اور کہا کہ اپنا بدلہ پورا کر لو. تو یہ جو ہمارے اکابرین کا طریقہ کار ہے تو وہ تو اتنے زیادہ محتاط تھے اس معاملے میں. باقی جہاں تک کی بات ہے کہ امانت کی, تو یقیناً جو جس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اس کا اہل ہے اور اس کو پراپر طریقے سے سر انجام دے رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. چاہے ورنہ وہ انیس بھائی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہوں, چاہے وہ ہمارے پرائیویٹ ادارے ہوں, دیگر جگہیں جو بھی ہیں, ہر بندہ اگر اس کام کو کرنے کا اہل ہے
تو اسے سونپنا چاہیے فیوریٹ پرسن ہونے کی بنیاد پر، ٹھیک ہے جی، اور دلچسپی کی بنیاد پہ، اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ بہت چلتا ہے کہ جی فلاں کمپنی میں مال لگوانا ہے، پرچیزر ہے، اور جی ہم نے یہاں سے لیں گے تو مال اچھا ہے، لیکن چونکہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا، فلاں بندہ یا تو ہمارا پسندیدہ ہے یا ہمارا اپنا بندہ ہے، یا ہمیں وہاں سے کوئی ایکسٹرا کمیشن مل رہا ہے، تو ہم نے جی وہ خراب مال بھی چلا دیا. تو یہ اپنی رسپانسبلٹی کتنی ادا کی جا رہی ہے. جو بندہ اس کے تحت جو کچھ کام آتے ہیں اس کا پراپر اہل ہوگا اور اسے صحیح طریقے سے سر انجام دے گا، تو اس حدیث مبارکہ کے تحت وہ امانت دار ہوگا. ورنہ قیامت کی نشانی حضور نے فرما دیا کہ امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج آپ نے امانت کے حوالے سے گفتگو سماعت کی، اور یہ تو ایک بہت ہی اجمالی سی بات، یعنی بہت مختصر سی بات ہے. سمجھ لیجیے کہ ہیڈ لائن ہے، اس کے نیچے تو بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں. اور جیسا کہ میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پروگرام کو بہت مختصر رکھتے ہوئے جامع انداز میں آپ تک بات کا پہنچا. اسی لیے ہم نے ہماری خوش نصیبی کے ہمارے حصے میں ان کا ساتھ نصیب میں، ہماری کیونکہ بھی ہم خوش نصیبی. کافی عرصے سے پروگرام کرتے آ رہے ہیں بہت سارے چینلز پہ، تو ہمارے لیے تھوڑا سا آسان بھی ہو جاتا ہے گفتگو کرنا. تو بہت شکریہ آپ کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو ٹاپک جو ہیں آگے بھی قیامت کے حوالے سے جو باتیں ہوں گی، اور آپ آگے جا کے جو دوسری نشانی آئیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی ایسی بات ہے جو ہم تک نہیں پہنچائے، اور اگر ہم اس پر تھوڑی سی توجہ کرتے ہوئے دیکھیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.